بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک 1، چیپٹر نمبر 8، فرسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ لیسن نمبر 8، دا گلستان آف سعدی۔ ٹائٹل جو ہے چیپٹر کا دا گلستان آف سعدی، سعدی کی گلستان، سعدی کی گلستان یا گلستان سعدی۔ گلستان بیسیکلی ایک بک ہے۔ شیخ سعدی نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی۔ شیخ سعدی جو ہے ایران کے رہنے والے عالم تھے، 13th سینچری کے، جو ہے 13ویں صدی ان کا ٹائم بنتا ہے شیخ سعدی کا۔ 13th سینچری آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس وقت جو انگلش لینگویج ہے وہ بھی پراپرلی ڈیولپڈ نہیں تھی۔ انگلش لینگویج کا جو اوریجن ہے اگرچہ 6th سینچری ہے، لیکن 14th سینچری میں پراپرلی ایک لٹریری لینگویج کے طور پر اس کا اوریجن ہمیں ملتا ہے۔ تو 13th سینچری میں شیخ سعدی جو ہے وہ ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، وہ پرشین ہے، فارسی ہے، اور فارسی جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی زبان ہے، اس وقت ڈیولپڈ لینگویج تھی۔ تو شیخ سعدی جو ہے وہ ایک بہت بڑے ایران کے جو ہے وہ اسکالر اور رائٹر، تو ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک گلستان اور ایک بوستان۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ سعدی کی کتاب گلستان کے بارے میں ہے، اس لیے اس کا ٹائٹل جو ہے دا گلستان آف سعدی، سعدی کی گلستان۔ 13th سینچری میں لکھی گئی یہ بک گلستان سعدی اس ٹائم کی جو ہے وہ مقبول ترین کتاب تھی، اور اس کو بعد میں جب جو ہے وہ اتنی لوگوں کو نے پسند کی اور اتنی پسند آئی کہ اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً بہت ساری زبانوں میں ہوا، اور پہلے ظاہر ہے کہ 15th سینچری میں یا اس کے بعد جب انگلش لینگویج پراپرلی ڈیولپڈ ہوئی تو انگلش لینگویج میں بھی ہوا، اور انگلش سے پہلے جو ہے وہ روم میں اور یہ جو جتنے ایریاز تھے جہاں پر انگلش اب زیادہ تر بولی جاتی ہے، یہاں پر لیٹن بولی جاتی تھی، تو لاطینی میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوا، لاطینی سے پھر بعد میں انگلش میں ترجمہ ہوا۔ تو لہٰذا یہ پرشین میں لکھی گئی یہ کتاب شیخ سعدی کی بہت ایک پاپولر کتاب ہے۔ اس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی پیرابلز ملتی ہیں۔ پیرابلز یعنی حکایتیں، حکایتوں سے مراد حکمت والی کہانیاں، حکمت والی باتیں، یا ایسی کہانی، ایک سمپل سٹوری ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی کہانی ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھی گئی ہے تو وہ ایک سٹوری ہے، لیکن ایک ایسی سٹوری جس کے آخر میں کوئی سمجھ بوجھ والی، کوئی دانائی والی، کوئی عقل مندی والا کوئی سبق ملے، جسے ہمیں لگے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، تو ایسی کہانی جو ہے پھر حکایت کہلاتی ہے، حکمت والی کہانی کہلاتی ہے۔ تو گلستان سعدی میں جو ہے وہ حکایات سے یہ بھری ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکایات ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، دانائی والی باتیں ہیں۔ تو ہمارے اس چیپٹر میں بھی گلستان سعدی کا پہلے تو ایک پیراگراف ہے جس میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ شیخ سعدی کتنے بڑے رائٹر تھے، کتنے بڑے عالم تھے، اور ان کی جو گلستان ہے اس کو دنیا میں کیسے اپریشیٹ کیا گیا اور کیا جاتا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو فرسٹ پیراگراف تو گلستان کا اور شیخ سعدی کا تھوڑا سا چند لائنوں کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں 3 پیرابلز ہیں، 3 حکایات ہیں جو کہ گلستان سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں انگلش میں، تو ان کی بھی ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو فرسٹ پیراگراف جو ہے شیخ سعدی اور گلستان کے بارے میں، اس میں جو ہے وہ مختلف جو رائٹرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے شیخ سعدی یا ان کی کتاب گلستان کے بارے میں کیا کیا کہا۔ ان میں 2 رائٹرز کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، ایک تو ایمرسن جو ہے، اور دوسرا جو ہے ایمرسن کے بعد ایک اور رائٹر جو ہے وہ ایڈون آرنلڈ۔ ان دونوں نے، ایڈون آرنلڈ اور جو ہے وہ ایمرسن نے، جو کچھ کہا ہے گلستان کے بارے میں اور شیخ سعدی کے بارے میں وہ تھوڑا سا بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ ایمرسن کی جو ہے وہ بات جو ہے اسی سے ہی ہمارا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ ایمرسن نے گلستان یا شیخ سعدی کے بارے میں کیا کہا۔ تو ایمرسن نے کہا کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے، ایک عظیم داستان گو تھے، ایک عظیم یعنی داستان گو، سٹوری ٹیلر، کہانیاں بتانے والے تھے،
اور وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے، یعنی انہوں نے تمام قوموں کے لیے لکھا. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ ایران والوں کے لیے ان کی کہانیاں انٹرسٹنگ ہیں، کوئی علاقائی قسم کے مسائل سے ریلیٹڈ کہانیاں، تو ایسا نہیں. ہی اسپیکس ٹو آل نیشن، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے، ان کا مخاطب جو تھے وہ تمام لوگ تھے. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ جدید ہے ان کا کلام. یعنی کہ اتنے 700 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ جو ہے وہ ماڈرن سا لگتا ہے. ماڈرن سے مراد یہ کہ آج کے لوگوں کے لیے وہ ان کا کلام جو ہے وہ دلچسپی کا باعث ہے. تو سٹارٹ ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. فرسٹ لائن کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز. ہی اسپیکس، وہ ہم کلام ہوئے، یا ان کا جو مخاطب تھے آل نیشنز، تمام قومیں تھیں. ان کا مخاطب تمام قومیں تھیں، یا وہ تمام قوموں سے مخاطب ہوئے، انہوں نے تمام قوموں سے کلام کیا. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، وہ تمام قوموں سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن. پرپیچولی ماڈرن، پرپیچولی ہمیشہ، ایٹرنلی، اینڈ لیسلی، پرماننٹلی، انویریبلی جو ہے، سیز لیسلی، کنٹینیوسلی، لگاتار، ہمیشہ کے لیے ماڈرن، جدید ہیں. سیڈ ایمرسن، ایمرسن نے کہا، یہ پہلی لائن، یہ سیڈ ایمرسن، اور وہ جو ہے سیڈ ایمرسن جو ہے وہ رپورٹنگ سپیچ ہو گئی، اور وہ رپورٹڈ ہے ایک قسم کی، کہ کوٹیشن مارکس میں آئے گی کہ شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. ہی اسپیکس ٹو آل نیشن اینڈ از پرپیچولی ماڈرن. سیڈ ایمرسن، ایمرسن نے کہا کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے، انہوں نے تمام قوموں سے کلام کیا. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور ہمیشہ کے لیے جدید ہیں. ان کا کلام ہمیشہ جدید لگتا ہے. آسان الفاظ میں کہیں تو ایمرسن نے کہا کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے، اور ان کا کلام ہمیشہ جدید لگتا ہے. He thought of the گلستان as one of the Bibles of the world. اب مزید یہ مطلب رائٹر جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے ایمرسن کے بارے میں کہ ایمرسن اور کیا سمجھتا ہے. کہتے ہیں وہ گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھتا ہے، الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھتا ہے. He thought of the گلستان، اس نے گلستان کو سمجھا as one of the Bibles، بائبلز میں سے ایک، ون ایک، of the Bibles، بائبلز میں سے، سیکریڈ بکس میں سے ایک، ہالی بکس میں سے ایک، آف دی ورلڈ، دنیا کی. وہ اس نے گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھا، مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا. فار ہی فاؤنڈ ان اٹ، کیونکہ اسے اس میں ملا، دا یونیورسلٹی، عالمگیر، عالمگیریت، یونیورسلٹی، عالمگیریت، پوری دنیا کے لیے، یونیورسل پریویلنس، کامننس، اومنی پریزنس، رائفنس، اڈیپٹیبلٹی، اڈیپٹیبل. تو انہیں جو ہے وہ اس میں یونیورسلٹی ملی آف مورل لا، مورل اخلاقی، لا قانون، ضابطہ، اخلاقی ضابطے کی یونیورسلٹی ملی، یعنی کہ عالمگیریت ملی. He thought of the گلستان as one of the Bibles of the world. اس نے گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھا. For he found in it the universality of moral law. کیونکہ انہیں اس میں اخلاقی ضابطے کی عالمگیریت ملی. یونیورسلٹی، عالمگیریت، of moral law، اخلاقی ضابطے کی، اخلاقی ضابطے کی عالمگیریت ملی، یا عالمگیر ضابطۂ اخلاق ملا. یونیورسلٹی آف مورل لا، عالمگیر ضابطۂ اخلاق. عالمگیر ضابطۂ اخلاق ایسا کہ پوری دنیا کے لیے اخلاق کا قانون. عالمگیر ضابطۂ اخلاق یعنی پوری دنیا کے لیے اخلاق کا کیا قانون، کیا طریقہ وضع کیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ گلستان میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ الہامی کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی خصوصیات ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق، اخلاق کا طریقہ موجود ہے. تو گلستان بھی اخلاق کا طریقہ سکھاتی ہے، عالمگیر ضابطۂ اخلاق ہے اس میں. تو لہٰذا اس خصوصیت کی بنیاد پر، اس کامننس کی بنیاد پر، وہ جو ایمرسن ہے، he thought of گلستان as one of the Bibles of the world. اس نے گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھا. for he found in it the universality of moral law. کیونکہ اسے اس میں عالمگیر ضابطۂ اخلاق ملا. تو یہ ایمرسن کی بات ہو گئی، یعنی یہ دونوں باتیں ایمرسن سے متعلق تھیں.
کہ ایمرسن نے کہا کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے اور ان کا کلام ہمیشہ جدید لگتا ہے. اس نے یعنی ایمرسن نے، بریکٹس میں چاہے ایمرسن کر لیں، ایمرسن نے گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھا کیونکہ اسے اس میں عالمگیر ضابطۂ اخلاق ملا. نیکسٹ ہے، رائٹر پھر بتا رہا ہے، کہتے کہ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش، جو گلستان ہے اس کا ترجمہ لاطینی اور انگریزی میں بیکیم لو فار دا پیپل، لوگوں نے بہت پسند کیا. بیکیم لو فار دا پیپل، لوگوں کے لو کا باعث بنا، پسند کا باعث بنا. گلستان کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ لوگوں نے بہت پسند کیا. یعنی پہلے لاطینی کیونکہ پرانی زبان ہے انگلش کی نسبت، تو پہلے پرشین سے جو ہے وہ لیٹن میں ہوا، پھر لاطینی سے بعد میں انگلش میں بھی ہوا، تو لوگوں نے بہت پسند کیا. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، کہتے ہیں نیکسٹ یہ کہ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ جاننا دلچسپ ہے، دیٹ انگلش اسکالرز، کہ انگریز جو اسکالرز تھے، انگریز جو عالم تھے، یوزڈ سعدی ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، انہوں نے استعمال کیا سعدی کی ٹرانسلیٹڈ پیرابلز کو، ترجمہ کی گئی حکایات کو. پیرابلز کو الیگریکل سٹوریز، مورل سٹوریز، ٹیلز، مورل ٹیلز کو استعمال کیا ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی ڈیوائن بکس میں، اپنی مذہبی کتابوں میں، اپنی مقدس کتابوں میں. ڈیوائن بکس، ریلیجیس بکس، ہالی بکس، سیکریڈ بکس، اسپرچول بکس، چارمنگ بکس. سو دے یوز سعدی's translated parables in their divine books، انہوں نے سعدی کی ترجمہ کی گئی حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کیا. till it was discovered، یہاں تک کہ پتہ چلا، to be an English translation، کہ یہ انگریزی ترجمہ ہے، of a Latin version، ایک لیٹن جو ہے وہ ورشن کا، لیٹن ورشن، لیٹن ٹرانسلیشن، رینڈرنگ، اڈیپٹیشن. تو ایک جو ہے وہ لاطینی کتاب کا ترجمہ ہے آف پرشین اوریجن، جس کا ماخذ، اوریجن، اصل جو ماخذ ہے، بنیاد ہے، وہ پرشین ہے، وہ فارسی ہے. کہتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انگریز عالم تھے، انہوں نے جب بہت پہلے ہی جو گلستان ہے اس کا ترجمہ لاطینی میں ہوا، لاطینی سے پھر بعد میں انگلش میں ہو گیا. تو جو انگریز عالم تھے، جب انگلش میں انہوں نے ترجمے پڑھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے سینٹس کی کوئی باتیں ہیں. انہوں نے مذہبی کتابوں میں بھی اس کے حوالے دے دیے، ریفرنسز دے دیے، اور یہ سمجھ کر کے یہ جو ہے کوئی ہمارے جو رائٹر ہیں، جو ہمارے جو بزرگ ہیں، یہ ان کی ہوئی باتیں، ہمارے سینٹس کی باتیں ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کی باتیں ہی نہیں ہیں، ان سے متعلق ہی نہیں ہیں، اور یہ تو بیسیکلی ایک جو انگلش میں جو ٹرانسلیشن اور وہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی ایک لاطینی کتاب سے ترجمہ کیے گئے ہیں. اور لاطینی کتاب میں بھی وہ اوریجنلی لاطینی کتاب میں نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ وہ پرشین سے ترجمہ کیے گئے تھے لاطینی میں. اصل جو ہے وہ پرشین ہے، اس کا فارسی ہے. تو اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ جاننا دلچسپ ہے، دیٹ انگلش اسکالرز یوز سعدی's translated parables in their divine books، انگریز عالموں نے سعدی کی ترجمہ کی گئی حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کیا. till it was discovered to be an English translation، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ انگریزی ترجمہ ہے of Latin version، ایک لاطینی کتاب کا، of Persian origin، جس کا ماخذ، جس کی بنیاد، جس کی اصل جو ہے وہ فارسی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور اب جو ہے وہ رائٹر، ایک اور اسکالر کا حوالہ دینے لگے ہیں. کہتے کہ ایڈون آرنلڈ، جو ایڈون آرنلڈ ہے، اس نے گلستان کو ویسے ایک کھانے پینے کی زبان، خانہ داری کی زبان میں استعمال کر دیا. خانہ داری کی زبان میں استعمال کیا، کیولنری ٹرمز جو ہیں ان میں استعمال کر دیا. اس نے کہا کہ جو گلستان ہے یہ ایک ذہانت کا پلاؤ ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک جو ہے وہ گلستان کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیں ایک ایسا پلاؤ کھا رہے ہیں جس کو کھانے کے بعد آپ ذہین ہو جائیں گے، آپ کو ذہانت مل جائے گی. جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ مشروب پی لیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی، تو اسی طرح اگر گلستان کو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں ذہانت والا پلاؤ آپ کھا رہے ہیں، آپ ذہین ہو جائیں گے زیادہ. یہ ذہانت کا پلاؤ ہے. ادبی سالن ہے، لٹریری کری ہے، ادبی سالن ہے. ادبی سالن سے مراد یہ کہ ایک ایسے سالن کی طرح ہے، سمجھ لیں جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ مزیدار بھی ہے اس لیے سالن کی طرح ہے، اور جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ
ادبی ادب بھی آپ کو آئے گا، آپ ادب بھی سیکھیں گے، آپ لٹریچر سیکھیں گے، آپ ادب و آداب سیکھیں گے. تو یہ ایک ادبی سالن ہے. اور ایک کباب آف اے ورسیٹائل جینیس، اور ایک ورسیٹائل جینیس، ہمہ گیر ذہین، ہر لحاظ سے ذہین انسان کا کباب ہے، اس کی سوچ کا بنا ہوا کباب ہے. یہ سمجھ لیں کہ کسی بہت ذہین انسان کی سوچ کا ایک کباب بنا دیا گیا ہے، اور وہ کباب آپ کھانے لگے ہیں. تو اس کو کھانے پینے کی زبان میں اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیولنری ٹرمز میں اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی زبان میں جو ہے وہ اس کو استعمال کر دیا، خانہ داری کی زبان میں جو ہے وہ کوکری کی ٹرمز میں اس کو استعمال کر دیا. تو یہ ایڈون آرنلڈ کی اب بات آئے گی. کہتے ہیں کہ ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان کیولنری ٹرمز. ایڈون آرنلڈ نے ایپٹلی، مناسب طور پر، بالکل بجا طور پر، ڈیولی جو ہے اس کو بیان کیا، بجا طور پر بیان کیا، ایپٹلی بیان کیا، سوٹ ایبلی بیان کیا، فٹنگلی بیان کیا، یا بالکل اپروپریٹلی بیان کیا. ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائب گلستان in culinary terms. culinary terms cookery terms relating to کچن کی زبان میں، خانہ داری کی زبان میں اس کو بیان کیا، بجا طور پر گلستان کو بیان کیا، مناسب طور پر بیان کیا. ایز این انٹلیکچوئل پلاف، کہ یہ ذہانت کا پلاؤ، انٹلیکچوئل پلاف، ذہانت کا پلاؤ. لٹریری کری، ایک ادبی سالن، لٹریری ایک ادبی، کری سالن، ایک ادبی سالن، ذہانت کا پلاؤ ایک ادبی سالن. اینڈ کباب، اور کباب ہے. آف اے ورسیٹائل جینیس، ورسیٹائل ہمہ گیر ہر لحاظ سے، ورسیٹائل ہمہ گیر ہر لحاظ سے، ملٹی پرپز، اڈیپٹیبل، ملٹی ڈائمینشنل، ہمہ گیر. جینیس ذہین انسان، جینیس ذہین شخص، بریلینٹ، انٹیلیجنٹ. تو ایک ذہین انسان کا کباب ہے، ذہین انسان کا کباب، کباب آف ورسیٹائل جینیس، ورسیٹائل ہمہ گیر ہر لحاظ سے، جینیس ذہین انسان کا کباب، کباب ہے. ہمہ گیر ذہین انسان کا کباب، ہمہ گیر ذہین انسان کا کباب سے مراد ہمہ گیر ذہین انسان کی سوچ، بریکٹ میں جو ہے وہ آپ کر لیں کہ سوچ کا کباب ہے. تو کہتے ہیں ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائب گلستان ان کیولنری ٹرمز. ایڈون آرنلڈ نے مناسب طور پر گلستان کو خانہ داری کی زبان میں استعمال کیا. ایز این انٹلیکچوئل پلاف، کہ یہ ذہانت کا پلاؤ، لٹریری کری، ایک ادبی سالن، کباب آف اے ورسیٹائل جینیس، ایک ہماگیر انسان کا کباب، ایک ہماگیر انسان کی سوچ کا کباب ہے. The readers are sure، پڑھنے والے یقینی طور پر، to enjoy these parables، to enjoy لطف اٹھائیں گے، these parables ان حکایات سے، as food for thought، ذہنی خوراک کے طور پر. پڑھنے والے یعنی قارئین جو ہیں وہ ضرور ذہنی خوراک کے طور پر ان حکایات سے لطف اٹھائیں گے. ذہنی خوراک کے طور پر سے مراد یہ ہے کہ اس کو جب پڑھیں گے تو ان کے ذہن کو ایک خوراک ملے گی، ان کی عقل میں اضافہ ہوگا، تو ذہنی خوراک کے طور پر ان حکایات سے لطف اٹھائیں گے. تو یہ انٹروڈکشن تھا جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ گلستان کا اور شیخ سعدی کا بھی. اس میں زیادہ تر فوکس دو جو ہے وہ اسکالرز پہ رائٹر نے کیا ہے، کہ ایمرسن نے کیا کہا شیخ سعدی کے بارے میں، اسی طریقے سے ایڈون آرنلڈ نے کیا کہا، اور چند ایک لائنیں ویسے بھی بتا دیں کہ یہ بڑی پاپولر بک ہے. تو اس کو ہم اگر اپنے الفاظ میں پھر ایسے ہی ایک جرنلی ڈسکس کر لیں تو کہتے ہیں کہ ایمرسن نے کہا کہ شیخ سعدی عظیم داستان وہ تھے، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے، ان کا کلام ہمیشہ جدید لگتا ہے. اور وہ جو ہے یعنی ایمرسن جو ہے وہ گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں اس نے ایک سمجھا، کیونکہ اسے اس میں عالمگیر ضابطۂ اخلاق ملا. باقی یہ درمیان میں کچھ بات ہے کہ یہ دلچسپ ہے کہ جو انگریز عالم ہیں انہوں نے سعدی کی ترجمہ کی گئی حکایات کو جو ہے وہ اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کیا، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ یہ ایک جو ہے وہ ترجمہ ہے ایک انگریزی کتاب کا، ایک لاطینی کتاب کا، جس کا جو اصل ہے، جس کا ماخذ جو ہے وہ پھر فارسی ہے. اور لاطینی اور انگریزی میں جو گلستان ہے لوگوں کو بہت پسند آئی. اس کے بعد پھر بات ایڈون آرنلڈ پہ آ گئی کہ اس نے خانہ داری کی زبان میں استعمال کیا، کہ ذہانت کا پلاؤ ہے، ادبی سالن ہے، اور ہماگیر ذہین انسان کی سوچ کا کباب ہے. تو لاسٹ یہ کہ قارئین جو ہے ذہنی خوراک کے طور پر ان حکایات سے لطف اندوز ہوں گے. تو انٹروڈکشن ہوا. نیکسٹ پیرابل بڑی انٹرسٹنگ سی ہیں، بڑی آسان سی ہیں. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ نیکسٹ پیرابلز جو ہیں وہ پڑھیں گے. ہمارے
آگے جو دی گئی ہیں، تو لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل سیکنڈ 8 چیپٹر سے ریلیٹڈ سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ ملیں گے. اللہ حافظ.